چیف جسٹس آف پاکستان قاضی فائز عیسیٰ کی زیر صدارت جوڈیشل کمیشن کا اجلاس، جسٹس منیب اختر کے اجلاس مؤخر کرنے کی تجویز، کمیشن کا اختلاف۔ جسٹس منیب اختر نے استفسار کیا کہ گزشتہ اجلاس میں آئینی ترمیم کا بتایا گیا تھا، مجوزہ آئینی ترمیم کے بارے میں بتائیں۔ اٹارنی جنرل نے کہا کہ اس سوال کا جواب وزیر قانون دے سکتے ہیں، جوڈیشل کمیشن کو یہ سوال پوچھنے کا اختیار نہیں، جوڈیشل کمیشن حکومت سے یہ نہیں پوچھ سکتا۔ اٹارنی جنرل کے جواب پر جسٹس منیب اختر اجلاس سے واک آؤٹ کر گئے۔ موجودہ چیف جسٹس کے پاس دو راستے ہیں کہ 3 سال کی توسیع لے لیں یا عزت کما لیں۔ آج 3 ہفتوں سے حکومت صرف ججوں کی مدت ملازمت کی عمر بڑھانے میں لگی ہوئی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ انہیں تاحیات بنا دے۔ سابق وزیر اعظم شاہد خاقان عباسی نے فورم سے خطاب میں کہا کہ میں 2023 تک نون لیگ کی سیاست اور قیادت کو دوسروں سے بہتر سمجھتا تھا۔ مسلم لیگ نون ووٹ کو عزت دو کے بیانیے سے ہٹ گئی ہے۔ تحریک انصاف کے گرفتار اراکین اسمبلی کا 8 روزہ جسمانی ریمانڈ کالعدم قرار۔ اسلام آباد ہائی کورٹ نے رہنماؤں کو جوڈیشل کرنے کا حکم دے دیا۔ دوران سماعت پروسیکیوٹر جنرل کے FIR پڑھنے پر چیف جسٹس ہائی کورٹ کے دلچسپ ریمارکس۔ کہا اس FIR کا آتھر بھی دلچسپ ہے، یہ اسلام آباد پولیس ہے یا رضیہ ہے جو گنڈوں میں پھنس گئی۔ کریڈٹ دینا ہوگا کہ بڑے عرصے بعد اچھی کامیڈی دیکھنے کو ملی ہے۔ شعیب شاہین پر پستول ڈال دی، گوہر خان نے پستول نکال لی، کیا میں شعیب شاہین اور گوہر کو نہیں جانتا؟ پروسیکیوٹر جنرل اسلام آباد نے کہا کہ شعیب شاہین سے ڈنڈا برآمد ہو گیا، جس پر چیف جسٹس عامر فاروق کی بے ساختہ ہنسی نکل گئی، کمرہ عدالت میں قہقہے لگ گئے۔ پاکستان تحریک انصاف کے گرفتار اراکین کی درخواست پر پارلیمنٹ لاجز سب جیل قرار دینے کی منظوری۔ گرفتار اراکین پارلیمان کو قومی اسمبلی کا جاری اجلاس ختم ہونے تک سب جیل میں رکھا جائے گا۔ قومی اسمبلی کا اجلاس 2 دن جاری رہنے کا امکان ہے، جس کے باعث پارلیمنٹ لاجز کو سب جیل قرار دے کر گرفتار اراکین کو منتقل کیا جائے گا۔ اپوزیشن کے 10 ارکان میں شیر افضل مروت، وقاص اکرم شیخ، زین قریشی اور دیگر شامل۔ پرسوں سے ہمارے MNA سعد اللہ بلوچ صاحب پرسوں رات سے لاپتہ ہیں، غائب ہیں۔ اس کے بعد انہیں کسی تھانے میں پیش نہیں کیا گیا، کسی عدالت میں پیش نہیں کیا گیا۔ ان کے گھر پہ دھاوا بولا گیا، گھر میں موجود خواتین، ان کی اہلیہ، ان کی 16 سالہ بیٹی اور ان کی خالہ، جو بھی ان کو گھر میں خاتون ملی، ان کو اٹھا کے لے گئے۔ PTI رہنماؤں کی نیوز کانفرنس کے دوران صحافیوں کا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا کے بیان پر احتجاج، رپورٹرز نے احتجاجاً مائک ہٹا دیے۔ PTI رہنما سلمان اکرم راجہ نے کہا کہ علی امین نے جو باتیں کی اس کا تعلق ہماری سیاست سے نہیں۔ بانی PTI نے کہا کہ صحافی جہاد کر رہے ہیں۔ میڈیا نے کہا کہ شبلی فراز نے آج صبح بھی احتجاج کرنے والے صحافیوں کے حوالے سے غلط بیانی کی۔ شبلی صاحب معذرت کرنے کے بجائے اپنے بیان پر قائم ہیں۔ میں نے ادھر بھی احتجاج کیا اور میں جو ہے اس کمیٹی کا حصہ نہیں رہنا چاہتا۔ یہ اپنا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کمیٹی نہیں بنائی گئی ہوئی، یہ اس ہاؤس کا نیریٹو بلڈ کرنے کے لیے کمیٹی بنائی گئی ہے۔ علی امین گنڈا پور ساری رات کوہسار کمپلیکس میں معافیاں مانگتا رہا۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا بڑا انکشاف، گنڈا پور کو 2 نمبر آدمی قرار دیا۔ اپوزیشن کو گنڈا پور پر بھروسہ نہ کرنے کا مشورہ، پارلیمنٹ کی خصوصی کمیٹی کی رکنیت چھوڑنے کا اعلان۔ کہا اسپیکر نے کمیٹی پارلیمنٹ کے مسائل حل کرنے کے لیے بنائی ہے، ایسا لگتا ہے کمیٹی PTI کا مسئلہ حل کرنے کے لیے بنائی گئی۔ جن باتوں کی مذمت ہو چکی کل کمیٹی میں وہی باتیں دہرائی گئی۔ کمیٹی کے کل ہونے والے اجلاس میں بھی یہ گرفتاری کا رونا روتے رہے۔ آج ہمیں بولنے کا وقت نہیں دیا گیا۔ خواجہ آصف صاحب، ہم اپوزیشن میں ضرور لیکن آپ کے غلام نہیں ہیں۔ جب کچھ بولتے ہو تو حوصلہ رکھو کہ سن کر بھی جاؤ۔ بیرسٹر گوہر کا رد عمل، لطیف کھوسا بولے پارلیمنٹ پر شب خون مارا گیا، جمہوریت کو بحال کرنے کے لیے کمیٹی کو فعال کرنا ہوگا۔ صاحبزادہ حامد رضا کی بھی خواجہ آصف پر تنقید، کہا ان کی زبان کے شر سے کوئی بندہ محفوظ نہیں۔ خواجہ آصف کو پارلیمنٹ میں فتنہ پھیلانے کا ایجنڈا دیا گیا ہے۔ اپنے طور پر بغیر فارن آفس کو اعتماد میں لیے، بغیر حکومت کو اعتماد میں لیے، ایک افغانستان کے کونسل جنرل ہے انہیں طلب کر لیا۔
یہ ایک ایسا معاملہ ہے جو پاکستان کی تاریخ کے اندر ہمیں پہلی دفعہ نظر آتا ہے. کیا پنجاب بھارت کے ساتھ اس طرح کے معاملات طے کر سکتا ہے جس طرح کہ انہوں نے شروع کر دیے ہیں؟ یہ ایک بڑی ہی خوفناک روایت یہ ڈالنے جا رہے ہیں. علی امین گنڈاپور سلامتی اور خارجی معاملات پر اپنا گنڈاسا استعمال نہیں کر سکتے. سینیٹر عرفان صدیقی کہتے ہیں افغانستان کے ساتھ جو بھی پالیسی طے کرنی ہے وہ وفاق کو کرنی ہے. ہر صوبے کی کسی نہ کسی ملک سے سرحد ملتی ہے. کیا ہر علاقہ اپنی اپنی خارجہ پالیسی بنائے گا؟ نون لیگ کے رہنما نے کہا کہ ہم اس معاملے کو سینٹ میں لے کر آئیں گے بلکہ ہر سطح پر اس کی مزاحمت کریں گے. حکومت کا کل اہم آئینی ترمیم لانے کا امکان. قومی اسمبلی اور سینٹ کے الگ الگ اجلاس طلب. تمام سرکاری ملازمین کی ریٹائرمنٹ کی بالائی عمر بڑھانے کا فیصلہ کر لیا. چیف جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کو اس ترمیم کے بعد 3 سال کے لیے چیف جسٹس آف پاکستان مقرر کیا جائے گا. جسٹس قاضی فائز عیسیٰ کے استعفے کی صورت میں سینیورٹی کے تحت اگلے جج کو بھی 3 سال کے لیے تعینات کیا جائے گا. عمر کی حد میں اضافے سے اعلیٰ عدلیہ کے ججز کی بالائی حد 68 سال تک پہنچ جائے گی. اعلیٰ عدلیہ کے ججوں میں چیف جسٹس کی تعیناتی ٹینیور کی بنیاد پر ہوگی. اگر آپ کو یہ تکلیف ہے کہ آپ پارلیمنٹ سے ممبرز اریسٹ ہو جائیں تو آئین پہ ہوئے حملے پہ آپ کو کوئی تکلیف نہیں ہے اراکین اسمبلی کو وہاں پر. آپ دیکھیں آپ کے سامنے کام غلط ہو گئے. بیسک سٹرکچر کا جو ججمنٹ ہے وائی از پارلیمنٹ سلیپنگ اوور اٹ. اسپیکر پنجاب اسمبلی کو بھی قومی اسمبلی ثانیے پر تشویش. ملک احمد خان کہتے ہیں پارلیمنٹ کا تقدس پامال نہیں ہونا چاہیے. مستقبل میں احتیاط رکھی جائے تو مناسب ہوگا. یہ بگاڑ ہوتے ہوتے ہوتا چلا جاتا ہے. تمام فریقین اپنا کردار ادا نہیں کریں گے تو سب کا نقصان زیادہ سانحات کی صورت میں ہوتا ہے. سینٹ اجلاس میں ارکان کا وزراء کی غیر حاضری پر احتجاج. ہم کسی سے سوالات کریں. ارکان کا ڈپٹی چیئرمین سینٹ سے سوال. ڈپٹی چیئرمین کی تمام وزراء کی حاضری یقینی بنانے کے لیے سیکریٹریٹ وزارتوں کی ہدایت. شبلی فراز بولے یہ ایک وتیرہ بن گیا ہے. وزراء ایوان میں موجود نہیں ہیں. متعلقہ وزیر کو ایوان میں موجود ہونا چاہیے. القادی ٹرسٹ کیس کے مرکزی ملزم زلفی بخاری کے اثاثے منجمد. احتساب عدالت نے حکم جاری کیا. زلفی بخاری کے اثاثے تاحکم ثانی منجمد رہیں گے. عدالت کے ریمارکس نیب کا کہنا ہے کہ زلفی بخاری عدالتی نوٹس کے باوجود جان بوجھ کر پیش نہیں ہوئے. دنیا کو آج بڑھتے ہوئے تنازعات اور چیلنجز کا سامنا ہے. ہم اجتماعیت کے تصور کو نقصان پہنچانے کے خطرے سے دوچار ہیں. اجتماعیت، مساوات اور انصاف ہمارا مشترکہ تصور ہونا چاہیے. وزیر اعظم شہباز شریف کا گلوبل کال کے ورچوئل اجلاس سے خطاب. بولے غزہ کے لوگوں کی حالت زار اس اجتماعیت کا مذاق اڑا رہی ہے. بڑھتی ہوئی غربت اور قرضے اجتماعیت کے تصور کو دھندلا رہے ہیں. ایشیائی ترقیاتی بینک نے پاکستان کے لیے $32 کروڑ قرض کی منظوری دی. اعلامیہ جاری رقم سے خیبر پختونخوا کے دیہی علاقوں کی سیلاب سے تباہ حال تقریباً 900 کلومیٹر سڑکوں کی بحالی کی جائے گی. ADB کے اعلامیہ میں کہا گیا کہ سڑکیں آبادی کو تعلیم، صحت اور مارکیٹ تک رسائی دینے میں مدد دیں گی. روڈ ٹرانسپورٹ پاکستان میں سماجی ترقی کا اہم عنصر ہے. خیبر پختونخوا کی ترقی سے ملک کے دیگر حصوں کو بھی فائدہ پہنچے گا. پاکستان کے لیے $7 ارب کے نئے قرض پروگرام کی منظوری کی راہ ہموار. IMF کے ایگزیکٹو بورڈ کا اجلاس 25 ستمبر کو شیڈیول. وزیر خزانہ محمد اورنگزیب کا کہنا ہے کہ عالمی ادارے کے ساتھ تمام معاملات خوش اسلوبی سے طے پا گئے. ملک بھر میں حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور ایام عزا کے آخری جلوس. کراچی میں نشتر پارک سے برآمد ہونے والا چپ تعزیے کا مرکزی جلوس حسینیہ ایرانیہ کھارا در پہنچ کر ختم ہوا. حضرت امام حسن عسکری علیہ السلام کی شہادت اور ایام عزا کا آخری جلوس قصر رضویہ سوسائٹی سے برآمد ہوا. جلوس اپنے مقررہ راستوں سے ہوتا ہوا امام بارگاہ، شاہ نجف ٹاؤن. افغانستان میں بھی ہزارہ کمیونٹی دہشت گردوں کے نشانے پر. گزشتہ روز افغانستان میں ہزارہ زائرین پر فائرنگ سے 14 افراد شہید، 6 زخمی. عراق سے آنے والے زائرین کے استقبال میں جمع ہزارہ برادری کو حملہ نے نشانہ بنایا. آرمی چیف جنرل عاصم منیر کا ضلع اور اگزئی کا دورہ. آرمی چیف کو مجموعی سیکیورٹی صورتحال اور انسداد دہشت گردی آپریشن پر بریفنگ دی گئی.
हिजबुल्लाह के इजराइल पर शदीद हमले, इजराइल के इंटेलिजेंस यूनिट को निशाना बना दिया गया। ऑपरेशन अरबईन में 22 से होनी फौजी हलाक और 74 से जायद जख्मी हुए। हिजबुल्लाह ने इजराइल के जेर कब्जा सफद शहर पर एयर बेस और अतराफ के इलाकों पर भी रॉकेट दाग दिए। हमले में बड़े पैमाने पर जानी नुकसान की इत्तला हुई, इलाका अंधेरे में डूब गया। गजा में सेहोनी बमबारी से 24 घंटों में मजीद 40 से जायद फलस्तीनी शहीद। सेहोनी फौज के अलमुआसी कैंप और नसीरात में बमबारी से 7 फलस्तीनी जान से गए। शोहदा की मजमूई तादाद 41,118 हो गई। इसराइल का स्कूल पर हमले में 3 अनरवा एहलकारों समेत 9 हमास मज़ाहमतकारों को मारने का दावा अक़वाम मुत्तहिदा ने मुस्तरद कर दिया। तुर्की का नेतन्याहू के हिरासती वारंट जारी करने के लिए आलमी अदालत से रुजू करने का ऐलान। जनूबी अफ्रीका की विमेंस क्रिकेट टीम का दौरा पाकिस्तान। कप्तान की क़यादत में विमेंस टीम लाहौर से बजरिया चार्टर्ड फ्लाइट मुल्तान पहुंच गई। मेहमान टीम पाकिस्तान के खिलाफ 16, 18 और 20 सितंबर को मुल्तान में 3 T20 इंटरनेशनल मैचेस खेलेगी। और अल नसर फुटबॉल क्लब के कप्तान और स्टार फुटबॉलर क्रिस्टियानो रोनाल्डो सोशल मीडिया पर 1 अरब फॉलोअर्स रखने वाले दुनिया के पहले शख्स बन गए हैं।